بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لائف سٹائل وتھ پروین۔ آج میں آپ کے ساتھ کوئی ریسیپی، کوئی ولاگ نہیں شیئر کروں گی۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا ایکسپیرینس تہجد نماز کے ساتھ، میری ایک بیوٹیفل جرنی، ایک ایموشنل جرنی جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ نے سب کچھ ٹرائی کیا اور آپ کا کام نہیں ہوا جب تک کہ آپ تہجد کو ٹرائی نہ کر لیں، کیونکہ تہجد کے بعد آپ کا کام انشاءاللہ لازمی ہوگا۔ تو سٹوری کچھ یوں سٹارٹ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن دے دوں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ میری لائف بالکل باقی سب اسٹوڈنٹس کے جیسی ہے، نارمل۔ کچھ کام ہو جاتے تھے، کچھ کام نہیں ہوتے تھے۔ جو کام نہیں ہوتے تھے کبھی ان کے بارے میں ڈیپلی اتنا غم نہیں کیا میں نے۔ ہاں، 2-4 دن دکھ ہوتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد ان کو بھول جایا کرتے تھے۔ کچھ نقصان ہو جاتے تھے، کچھ فائدے بھی ہو جاتے تھے۔ بہت ایک نارمل لائف تھی۔ میں راتوں کو اکثر جاگا کرتی تھی، کبھی پڑھ لیا کرتی تھی، اور کبھی انسٹاگرام پہ ٹائم ویسٹ کر لیا، یوٹیوب پہ ٹائم ویسٹ کر لیا، کچھ بھی کر لیا۔ رات کو جاگ لیتی تھی اور کبھی نماز پڑھ لیتی تھی، کبھی نمازیں نہیں بھی پڑھتی تھی۔ اس طرح سے لائف گزر رہی تھی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ لائف تھوڑی سی عجیب ہوتی چلی گئی۔ کچھ حالات چینج ہوئے، کچھ عجیب سی چیزیں ہونے لگ گئیں جو مجھے نہیں اچھی لگتی تھیں، جو مجھے میری سوچ کو پریشان کرنے لگ گئیں۔ جو ایک دل کو سکون تھا، وہ دل کا سکون آہستہ آہستہ کہیں چلا گیا۔ میں راتوں کو جاگتی ضرور تھی، لیکن نہ پھر پڑھنے کا دل کرتا تھا، نہ انسٹاگرام پہ، نہ یوٹیوب پہ، کسی بھی چیز پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتی تھی۔ میں رات کو سوچتی تھی، اوور تھنکنگ کرنے لگ گئی تھی۔ اوور تھنکنگ کرتی تھی، سب سے پہلے تو یہ سٹارٹ ہوا تھا کہ میں اوور تھنکنگ کرنے لگی تھی۔ اگر ایسے ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اگر ایسے ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ اس طرح سے اوور تھنکنگ کرتے کرتے پھر کچھ دن یوں گزر گئے، کچھ راتیں یوں گزر گئیں، اور پھر کچھ راتیں ایسے ہو گئیں کہ میں رونے لگ گئی تھی۔ اکثر اوور تھنکنگ کرنے کے بعد مجھے رونا آتا تھا، اور پھر میں رونا سٹارٹ کر دیتی تھی۔ روتے روتے اس طرح سے نیند آ جاتی تھی کہ روتے روتے میں سو جاتی تھی۔ عجیب سے ایک ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ کبھی کبھی سوچتی تھی رات کو جاگتے ہوئے، جب میں یوں روتی تھی، کہ 3 بج گئے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے، فجر ہونے والی ہے، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ نماز پڑھ لوں، تہجد پڑھ لوں۔ پھر میں سوچتی تھی یار دل نہیں کر رہا بستر سے اٹھنے کا، اچھا کل پڑھ لوں گی، یا اس کے لیے تو سونا ہوتا ہے، اس کے لیے تو نیند، تھوڑی سی نیپ چاہیے ہوتی ہے، عشاء کے بعد سونا ہوتا ہے۔ تو میں تو سوئی بھی نہیں ہوں عشاء کے بعد، تو پھر کیسے پڑھوں گی؟ نہیں ہوگی نماز، اس طرح نہیں ہوتا۔ اچھا چلو دیکھوں گی، کل سے ٹرائی کروں گی، ابھی نہیں۔ اس طرح سے گزر جاتا تھا ٹائم۔ میں نہیں پڑھتی تھی نماز، نہیں پڑھتی تھی تہجد۔ پھر ایک ٹائم کیا ہوا، ایک دن رات کو میں بہت 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 زیادہ دکھ میں تھی، میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے اس طرح رونے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر میرا دل دکھ میں ہے تو کیوں نہ میں اللہ کے آگے رو لوں، شاید میرے دل کو سکون مل جائے۔ میں اٹھی، اور میں نے اٹھ کے مجھے نا جیسے ایک کال آئی، کہ جیسے آپ کی کال آ رہی ہے تو آپ وہ کال سننے جا رہے ہو۔ میں اٹھی، میں نے وضو کیا، اور میں نے جائے نماز بچھا لی۔ سب سے پہلے تو میں جائے نماز پہ بیٹھی، میں بیٹھ کے رونے لگ گئی۔ پھر اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں 2 نفل ہی پڑھ لوں، کیوں نہ میں تھوڑی سی تہجد کی نماز ہی پڑھ لوں۔ اور جب میں نے نماز سٹارٹ کی تو آئی کانٹ ایکسپلین دا فیلنگ۔ مجھے اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے دل میں سے کسی نے یہ اوور تھنکنگ کو، یہ فکروں کو، یہ پریشانیوں کو، یہ دکھوں کو ایسے جیسے کھینچ کے کوئی نکال رہا ہو، اور میرے دل کو سکون ہی سکون مل رہا ہو۔ تو اس طرح سے دل کو ایک ہی بار تہجد کی نماز پڑھنے سے مجھے اس طرح سے لگ رہا تھا کہ اب میرے کندھوں سے بہت زیادہ بوجھ ہٹ گیا ہے، اور میرے دل کو بہت سکون تھا۔ میں نے دعا کی،
خوب روئی اللہ کے آگے، بہت روئی، اور اس رونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب بتایا میں نے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں اس نے ایسے کیا ہے، اس نے ایسے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ لیں، آپ ہی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ میری پریشانی سولو کریں، اللہ تعالیٰ میں اور کسی سے نہیں مانگتی، میں صرف آپ سے مانگوں گی، اللہ تعالیٰ آپ میری پریشانی سولو کر دیں گے نا۔ بالکل جیسے آپ کسی دوست کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کر رہے ہو، اللہ سے بڑا آپ کا کوئی اور دوست نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں اگر ہم اس طرح سے اللہ کو بتانا شروع ہو جائیں تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پریشانیاں رہ جائیں گی۔ اس کے بعد اس طرح سے ہوا کہ جب میں نے دعا مانگ کے روئی، گڑ گڑائی، بھکاری بن کے دعا مانگی اللہ کے آگے، اور پھر اس کے بعد جو دل کو سکون ہوا، دل نے میرے صرف یہی کہا کہ اب اللہ کو بتا دیا ہے نا، جس نے، جو ہر چیز کا مالک ہے، ان مشکلوں کا بھی مالک ہے، جو تمہیں آسانیاں بھی دے گا، وہ خود ہی دیکھ لے گا تمہاری پریشانیاں، اب تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ جب اللہ کو بتا دیا ہے تو اب تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوچ کے اتنا سکون ہوتا تھا کہ ہاں اب اللہ کو بتا دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھ لیں گے، اب مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو آہستہ آہستہ پریشانیاں بھی ختم ہوئیں، آہستہ آہستہ دل کو بہت سکون ہوا، مجھے ہر قسم کی فکروں سے نا جیسے آزادی مل جاتی ہے۔ فکریں تھیں، پریشانیاں ہوتی ہیں انسان کی لائف میں، یہ ایک حصہ ہوتا ہے انسان کی لائف کا، لیکن جو دل کا سکون ہے نا وہ اللہ کے آگے رونے سے ہے، تہجد نماز پڑھنے سے ہے۔ تہجد نماز مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس کو پڑھنے سے اتنا زیادہ سکون ہو جاتا ہے انسان کو۔ تو میرے دن بہت اچھے گزرنے لگ گئے۔ دل کا سکون، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی تو دل ہی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بتا دینا، اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھ لیں گے، اور ایسے ہی ہوتا تھا کہ اللہ کے آگے رونے سے جو مزہ ہے، جو اللہ کے آگے رونے میں جو مزہ ہے نا، جو سکون ہے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور کے ساتھ آپ اس طرح سے اپنا دکھ شیئر کریں گے تو آپ کو سکون ملے گا۔ جو اللہ کے آگے رونے میں مزہ ہے، جو سکون ہے، میں کہتی ہوں کہ یہ ایک گفٹ ہے، تہجد نماز ایک گفٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گفٹ دیا ہوا ہے اپنی بات منوانے کا، اپنی دعاؤں کو قبولیت کی طرف لے کے جانے کا، یہ ایک گفٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود آسمان پہ، لاسٹ والے آسمان پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس ٹائم پکارتے ہیں کہ ہے کوئی کسی کو معافی چاہیے ہو تو میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھے جو توبہ کرتا ہے میں اس کی توبہ قبول کر لوں، ہے کوئی جس کی کوئی خواہش ہو، جو کوئی مجھ سے مانگ رہا ہو، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک کال دیتے ہیں آپ کو، جیسے آپ کو کسی کی کال آ رہی ہو، آپ سب پوچھتے ہیں یار میری کال آ رہی ہے، مجھے فون اٹھانے دو۔ تو اس ٹائم پہ نا اللہ تعالیٰ آپ کو کال کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ بستر کو چھوڑیں، یار چھوڑو، میں نے جانا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، مجھے کال آ رہی ہے، مجھے کال اٹھانی ہے۔ وضو کر کے اگر آپ یہ کال اٹھا لیں گے تو یقین مانیے کہ یہ کال آپ کی زندگی بدل دے گی۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو دوست بنائیں، اللہ کے آگے بھکاری بنیں، اس چیز میں کوئی آپ کو ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، بلکہ جو سکون ملے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ دعائیں کہتے ہیں تقدیر بدل دیتی ہے، اور یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، تہجد ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کسی کو اس کی عادت لگ جائے نا تو وہ اس کی پوری زندگی سکون سے گزر سکتی ہے۔ تہجد کی نماز کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ لاڈلی نماز ہے۔ اس نماز کے تھرو آپ اپنی باتیں شیئر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کریں گے۔ اگر آپ بیمار ہیں آپ اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے آپ اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دیں گے۔ وہ رب ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، وہ رب دیتا ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ رب دیتا ہے، بس آپ کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں۔ اس وقت کوئی چھوڑ سکتا ہے اس وقت اپنے بستر کو جب پوری دنیا سوئی ہوتی ہے؟ یہ وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، انہیں اللہ چوز کرتے ہیں۔ یہ تو کتنا کہ اچھا ہو کہ آپ
وہ ہوں جنہیں اللہ نے چوز کیا ہے. تہجد نماز پڑھنے کی توفیق اللہ نے دی ہے. آپ کوشش کریں، انشاءاللہ عزوجل آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے تہجد کی نماز ریگولر پڑھنے کی. یہ زندگیاں بدل دیتی ہے. میں پھر سے کہوں گی، بھکاری بن جاؤ، مانگو اللہ سے، اللہ دے گا اور آپ کے کام بن جائیں گے. آپ کے کام بن جائیں گے. ہر 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 کام ہوتا چلا جائے گا. زندگی آسانیوں سے گزر جائے گی. بھکاری بن جاؤ، بس مانگتے جاؤ. اللہ کو دوست بنا لو اپنا، اللہ کو دوست بنا لو. تہجد کے ٹائم جب سب سوئے ہوتے ہیں، اس تنہائی میں اللہ سے باتیں کریں، مانگے اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں. وہ بڑا رحمان ہے، بڑے خزانوں کا مالک ہے، وہ دے گا آپ کو. بس مانگنے کی دیر ہے. آپ مانگ کے تو دیکھیں، وہ سب کچھ دے گا. اس کے پاس ہر چیز ہے. صرف ایک کن کا محتاج ہے. آپ کی ہر خواہش اس کے کن کی محتاج ہے. آپ کر کے تو دیکھیں. آپ مانگیں اللہ، اللہ تیرے آگے تو یہ چیز ایک چھوٹی سی ہے. آپ نے تو کن کہنا ہے اللہ، تو یہ کام ہو جائے گا میرا. میرے لیے تو ایک بہت بڑی بات ہے اللہ، آپ کے لیے تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے اللہ. آپ کی تو ذات بڑی عظیم ہے. آپ نے تو کن کہنا ہے اور یہ کام ہو جانا ہے. تو آپ مانگیں اللہ سے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں بدل جائیں تو مانگیں، اس کریم رب سے مانگیں جو بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے. میں نے تو اس رب کو ہمیشہ مہربان پایا ہے، بہت زیادہ مہربان پایا ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی اور کی بھی لائف چینج ہو جائے، کیا پتہ کوئی اور بھی تہجد نماز پڑھنے لگ جائے، کیا پتہ کسی اور کے بھی دل کو سکون مل جائے، تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا زیادہ سے زیادہ. اور بیل آئیکن کو پلیز پریس کیجئے گا اگر آپ نے اسے پریس نہیں کیا اب تک، تو تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. میں آگے بھی اس طرح کی اور اپنے لائف ایکسپیرینس کے اوپر اس طرح کی اور ویڈیوز ضرور بناؤں گی. اور انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.